کیا پاکستان میں ان کا فیوچر ہے اگر وہ یہاں سے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ ایک سازشی نظام ہے۔ ایسا کیا فلاز ہے ہماری انڈسٹری کے اندر، گریجویشن کے بعد اتنا لمبا پیریڈ چلا جاتا ہے وہ اپنی لائن ہی چھوڑ دیتا ہے؟ بے غیرتی کی نالی ہے جو ضمیر تک پیٹ کے رستے سے گزر کے پہنچتی ہے کہ میں انگریز کے زمانے دا پڑھیا اور ڈوب کے مر جاؤں، یہ کوئی فخر نہیں۔ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سوچا جا رہا ہے کہ کون سی جگہ ہے جہاں سے پیسے کمائے جا سکے۔ انہی قوموں نے ترقی کی جنہوں نے اپنی زبان میں اپنی کتابیں پڑھی اور اپنی کتابیں لکھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسکل ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایک ڈگری ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اللہ کے واسطے اتنے غیرت مند بن جاؤ کہ آپ اپنا کریکولم لوگوں کو دینے جوگے ہو جاؤ۔ اس ڈگری کے بعد جاب کیا ملے گی؟ آج تک یہ کسی نے نہیں پوچھا۔ جہاں غیرت ہوتی ہے ابا وہاں غلامی نہیں ہوتی۔ جو سپریسڈ کلاس انگریزی بولا کرتی تھی تو ان کی انگریزی بولنے میں ایک خام خواہ کا ٹھسا ہوتا تھا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو IME's آفیشیل یوٹیوب چینل، اور آج ہم ایک اور نیو ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں۔ ود می آئی ہیو مسٹر خلیل الرحمان صاحب، اینڈ آج ہم ان سے پوچھیں گے پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس سوال کا جواب چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا پاکستان میں ان کا فیوچر ہے اگر وہ یہاں سے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ ایسا کیا فلاز ہیں ہماری انڈسٹری کے اندر، جو ایجوکیشن انڈسٹری کے اندر ہیں، کہ ابھی تک جب بھی ایک بچہ گریجویشن کے بعد نوکری کا سفر لینے کے لیے چلتا ہے تو وہ اتنا لمبا پیریڈ چلا جاتا ہے کہ اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں یا تو وہ اپنی لائن ہی چھوڑ دیتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں ٹھیک۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے مطابق پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جب آپ کے سامنے یہ الفاظ آتا ہے پاکستان ایجوکیشن سسٹم، آپ کیا سوچتے ہیں یہ کیسا ہے؟ For the last 30 years, no educational system at all. سوال کی گنجائش ہوئی نہیں اس کے بعد۔ دیکھیے، میں آپ کو اس کی جزیات کے بارے میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پاکستان ان غیر ترقی یافتہ ممالک میں ہے جس کی انسیپشن کو 73 سال ہو گئے۔ I have to tell you people کہ شاید یہ آج سے 30 سال پہلے بیٹر ڈیولپنگ کنٹری تھا، انسٹیڈ کہ we talk about Pakistan today۔ ہمارے ہاں ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ ایک سازشی نظام ہے۔ وہ سازشی نظام جو اس ملک کی انسیپشن کے بعد حرکت میں آ گیا تھا۔ 1947 میں جب یہ ملک بنتا ہے تو یہاں چند شوشے باقی چھوڑ دیے گئے تھے۔ ایچسن کالج کی صورت میں، ڈان باسکو اسکول کی صورت میں، اور دوسرے مشنری اسکولز کے بارے میں کی صورت میں، اور آہستہ آہستہ یہ دماغوں میں ڈالا جانے لگا کہ ایچسن کالج میں داخل ہو جانا از اے فیدر ان کیپ، اس کے بعد ڈان باسکو میں داخل ہو جانا از اے فیدر ان کیپ، اس کے بعد سینٹ اینتھنی میں داخل ہو جانا از اے فیدر ان کیپ۔ شروع میں جب ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی قدر کی جاتی تھی اور لوگ اپنی زبان بولا کرتے تھے، جب کسی کو یہ کہتے ہوئے بے شرمی سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا گیا کہ مجھے اردو نہیں آتی، یہ والا فکرہ جو ہے وہ بے شرم لوگ ہی بول سکتے تھے اس زمانے میں، تو تب مان تھا کہ ہم ترقی کر جائیں گے۔ اور یہ مشنری اسکول چلیے ٹھیک ہے، چل رہے ہیں، چلنے دیجیے ان کو بھی، لیکن یہ سازش جو ہے وہ پھلنے پھولنے لگی۔ جن لوگوں کی اوقات کچھ نہیں تھی وہ ہمارے انٹیلیجنٹ اردو بولنے والے بچوں کے سامنے انگریزی بولتے تھے،
جیسے کہ انگریزی بولنا کوئی لیاقت کی نشانی ہے، جیسے انگریزی بولنے والے لوگ کوئی سپر نیچرل ہے، جیسے انگریزی بولنا کوئی کمال ہے جو آپ کو نہیں آتا۔ پھر یہ جب ایسی چیزیں رگوں میں سرایت کر جاتی ہیں تو ہماری قوم جس کی پرورش ایک بھیڑ چالیہ قوم کی طرح کی گئی، جن کے ہاں ایجادات کرنے کا تصور کبھی بیدار ہی نہیں کیا گیا، جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ادھار چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کلچر کی صورت میں ہو، چاہے وہ تمدن کی صورت میں ہو، چاہے وہ زبان کی صورت میں ہو، چاہے وہ کتابوں کی صورت میں ہو، ادھار لینے والے لوگ جو ہیں، ادھار کھانے والے لوگ جو ہیں، وہ دنیا میں عزت کی منزلیں طے نہیں کرتے۔ تو یہ ادھار چلتے چلتے یہاں تک پہنچا کہ آہستہ آہستہ آپ کے ہاں کا اردو میڈیم سسٹم جو ہے اس نے ایک بھیانک انگلش میڈیم سسٹم کی شکل اختیار کی، اور آپ کے ہاں سے اپنا لٹریچر حذف ہوتا ہوا آپ آ گئے انگریزی لٹریچر کے اوپر۔ آپ نے شیکسپیئر کی 4 لائنیں پڑھ کے لوگوں پر روب جمانے کا گر سیکھا، اور آپ سمجھے کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ تو میں اب کیا کہوں کہ میں تو شاید ڈیکٹ سے یہ بول رہا ہوں اور چیخ رہا ہوں۔ پہلے جس زمانے میں لوگ مجھے نہیں جانتے تھے تو میں اپنے دوستوں میں رویا پیٹا کرتا تھا کہ خدا کے واسطے اپنے لٹریچر کو پڑھیے، وہ جتنی باتیں کل شیکسپیئر نے کی ہیں وہ کہیں ایک آدھ بات میں میاں محمد بخش کر دیتے ہیں، وہ کہیں ایک آدھ بات میں بلے شاہ کر دیتے ہیں، وہ کہیں ایک بات میں وارث شاہ کر دیتے ہیں، اور آپ کے ہاں اتنا بڑا فلاسفر اور رائٹر پیدا ہوا، لیکن آپ کی سوچ ایک مفتو قوم کی طرح ڈیولپ کر دی گئی۔ اس کے پیچھے ایک بہت پرانا راز ہے۔ آپ چونکہ بچے، آپ کو نہیں معلوم، میں جب بچہ تھا تو ہمارے بڑے جو ہیں ان میں نے کئیوں کو دیکھا یہ کہتے ہوئے کہ میں انگریز دے زمانے دا پڑھیا اور ڈوب کے مار جو یہ کوئی فخر دی گل ہے۔ اب میں اس کے پیچھے جو تانا بانا تھا وہ کیا تھا، میں نے 1865 کا ایک اخبار دیکھا ہوا ہے، ایک اس کی کٹنگ میرے پاس بھیجی گئی، اور یہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے یہ سوجھ بوجھ عطا کر دی ہوئی تھی کہ میں سمجھ لوں کہ کس طرح 2.5 لاکھ کی فوج نے 25 کروڑ ہندوستانیوں پر حکومت کی۔ مجھے میرے ابا جب سکھایا کرتے تھے کہ یہ فلاں ہمارا سورما پیدا ہوا، تو میں اس بات کو ماننے سے انکار کرتا تھا، اور میں بلکہ یہ سوال پوچھا کرتا تھا کیا ان 25 کروڑ ہندوستانیوں میں غیرت تھی؟ تو وہ کہتے تھے ہاں یہ تھی۔ تو میں نے کہا جب میں کہا کرتا تھا when I was a child کہ جہاں غیرت ہوتی ہے ابا وہاں غلامی نہیں ہوتی۔ اور یہ تو بڑا ہی حیران کن، اگر تاریخ لکھی جائے اور تاریخ مورخ جو ہے وہ باقاعدہ کوئی انسان کا بچہ ہو تو وہ تھوکے ایسے لوگوں کے اوپر جو تعداد میں 25 کروڑ ہوں اور ان پر حکومت کر رہے ہوں 2.5 لاکھ کی فوج۔ ہاں، اور اس میں پھر ہمیں بتایا گیا کہ فلاں سورما پیدا ہوا ہے۔ آئی ایم سو سوری، بے غیرتوں کے یہاں سورمے پیدا نہیں ہوتے۔ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا آپ پر حکومت کرنے کا، آپ کو نوکریاں دی۔ انہوں نے آپ کے پیٹ سے آپ کے ضمیر تک اترنے کا راستہ تلاش کیا۔ پیٹ سے جب راستہ ضمیر کی طرف جاتا ہے تو وہ بے غیرتی کی نالی ہے جو ضمیر تک پیٹ کے راستے سے گزر کے پہنچتی ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ آپ کو تنہاؤں پر لگایا۔ تنخواہیں جو ہیں جب آپ لینے لگتے ہیں تو یو گو مینٹلی سبارڈینیٹ، انسٹیڈ کہ آپ اپنی آزادی کے لیے لڑتے، آپ اپنی پینشنوں کا انتظار کرنے لگ گئے۔ بالکل، آپ کو ایک معقول لگی بندھی رقم آتی تھی، اور جب ایک فرد کسی ادارے کا ملازم ہوتا ہے تو وہ ایک فرد ملازم نہیں ہوتا، اس کی پوری فیملی اس کی ملازم ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ جال بنا گیا آہستہ آہستہ آہستہ، یہ جال بنتے 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 آپ کو دامے در میں انہوں نے انگریزی کی طرف مائل کیا۔ بالکل۔
آپ میٹرک پاس ہوتے تھے, ایف اے پاس ہوتے تھے, چونکہ آپ کے سارے کورسز وہ انگریزی میں تھے ان کے ہاں, تو آپ کو انگریزی بولے. آپ نے یہ فکرے بھی نہیں سنے ہوئے. یہ جب کہا جاتا تھا نا کہ یہ انگریزوں کے زمانے کا پڑھا ہوا ہے, تو یہ انگریزی میں اس کی مہارت, اس کا مطلب ہوتا تھا انگریزی میں اس کی مہارت زیادہ ہے. تو وہ جب بولا کرتے تھے نا اس قسم کے لوگ, جو یہ سپریسڈ ایک کلاس تھی, ایک تو ایلیٹ کلاس تھی نا, جو ایچسونین وغیرہ تھی, جو سپریسڈ کلاس انگریزی بولا کرتی تھی, تو ان کی انگریزی بولنے میں ایک خام خواہ کا ٹھسا ہوتا تھا. وہ بتاتے تھے کہ ہمیں آتی ہے, اور وہ بالکل ایسے بولتے تھے جیسے وہ ساتھ ساتھ قومیں, فل سٹاپ اور اپنا کالن اور سیمی کالن بھی بول رہے ہوں. اس کلچر کو چونکہ ہم بنیادی طور پر باریک بین لوگ نہیں ہیں, ہمارے ہاں حادثہ ہوتا ہے تو ہم اس کی سرکوبی کے لیے نکلتے ہیں, ہم حادثے کی پیش بندی نہیں کرتے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس وقت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ترقی کرنے کے لیے ہمیں اپنی زبان سے آشکار ہونا ہمارا بڑا ضروری ہے, کیونکہ انہی قوموں نے ترقی کی جنہوں نے اپنی زبان میں اپنی کتابیں پڑھی اور اپنی کتابیں لکھی. انگریزی کی وجہ سے ہمارے ہاں کتابیں لکھنے کا شعور بھی پیدا نہیں ہوا کہ ہمارے ہاں وہ ذہنی ایجادات ہوتی جس میں ہمارے سائنسدان, ہمارے میتھمیٹیشنز, ہمارے بڑے بڑے جو لکھاری تھے, وہ اپنی کتابوں کے اور اپنے فلسفے کے تھرو دنیا میں کہیں پہنچ جاتے, کیونکہ وہ مجبور تھے کہ اپنی بات کرنے کے لیے وہ انگریزی میں بات کریں, تب وہ دنیا تک پہنچتی تھی. تو ہم نے انحصار کر لیا اپنی قابلیت کی بجائے, ہم نے انگریزی اور انگریزی کے پروردہ لوگوں پر انحصار کر لیا. اس انحصار نے ہمیں ایک ایسا نظام دیا ہے جو ہمارے سماجی اور مذہبی نظام پر نقب لگا رہا ہے. ہم نے اپنی یہ جو اسکالرشپ کا لفظ ہے, بھائی 73 سالوں میں آپ کسی کو اسکالرشپ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ اسکالرشپ لے کر فخر سے کیوں بتاتے ہیں میری بیٹی کو اسکالرشپ مل گیا؟ وہ اسکالرشپ نہیں مل گیا, وہ ہتھیار لی گئی ہے. اب وہ جائے گی, ان کے پیسوں پر پڑھے گی اور وہی سیکھے گی وہ جو سکھانا چاہتے ہیں. بالکل. اس کے بعد جب وہ تھیسس لکھتی ہے, وہ جوتا مارتی ہے ہماری اقدار کے منہ پر, اور وہ جوتے آپ آج کل 8 مارچ کو لاسٹ ٹائم کھا کر بیٹھے. آپ کے ہاں سے مسلمانوں کو, اگر آپ نے کسی نے صلاح الدین ایوبی کو پڑھا ہوا ہے, تو وہ ایک بات بڑے وثوق اور طاقت سے کہا کرتے تھے کہ سب سے پہلے اپنے اندر کے دشمنوں سے لڑنا ضروری ہے. باہر کے دشمن تو آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں, ان سے لڑنا بڑا آسان ہے. ہم نے کیا کیا, ہم اپنے باہر کے دشمنوں کو سوچتے رہے اور اندر کے دشمن ہماری جڑیں کاٹتے رہے. وہ پال لیے ہیں اب ہم نے, وہ ہم نے کسی غلیظ فیمنسٹ کی صورت میں پال لیے ہیں, وہ ہم نے کسی سوڈو کی صورت میں پال لیے ہیں, اور وہ کھا رہے ہیں دیمک کی طرح ہمارے اس نظام کو کھا رہے ہیں. ان کو کچھ نہیں آتا, میں اچھی طرح میں سب کو جانتا ہوں آلموسٹ. وہ پلے نہیں تیلاتے کر دی نیلا میلا, بٹ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تراش کے آپ کے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے نکلے ہوئے. مجھے ابھی میں کسی فیمنسٹ کے ساتھ انٹرویو میں تھا, وہ بھاگ کے بیچ میں بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ کیا لفظ اس نے استعمال کیا کہ اپنا وہاں کا کریکولم آپ کیوں نہیں لیتے؟ وہ شکر کیجیے وہ کہیں وہاں کی کراچی میں بیٹھی ہوئی. بھائی اللہ کے واسطے اتنے غیرت مند بن جاؤ کہ آپ اپنا کریکولم لوگوں کو دینے لگے ہو جاؤ. ادھار لے کر اور بھیک مانگ کر کرۂ ارض پر نہ کوئی قوم بنی ہے اور نہ اس کے بننے کی کوئی امید ہے. بالکل. تو آپ کا ادھار لیا ہوا ایجوکیشنل سسٹم, انگریزی بولنے پر فخر ہے آپ کو,
جس کو انگریزی آتی ہے، میں آپ کو کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں اس کو ککھ نہیں آتا. ککھ نہیں آتا. سر میرا دوسرا سوال موسٹلی اسی سوال نے سارا جواب دے دیا ہوا ہے، مگر سر آج کل بڑی ڈبیٹ چھڑی ہوئی ہے اسکل ورسز ڈگری. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسکل ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایک ڈگری ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے بیٹا، یہ بات ہونی تھی. میں اگری کرتا ہوں اس پرٹیکولر ڈبیٹ سے. اس ڈبیٹ کو چھڑنا ہی تھا. جب آپ ہر ایک کو داخلہ دے دیں گے تو ڈگری جو ہے کنٹروورشل ہو جائے گی. بالکل. اب آپ صرف آپ کے پاس پیسے چاہیے، آپ کو ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اور اس ایڈمیشن میں جتنی وارداتیں ہو رہی ہیں، آپ کا جو سوشل سیٹ اپ برباد ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو داخلہ مل رہا ہے. آپ کے ہاں میرٹ ختم ہو گیا ہے، آپ کے ہاں وہ فیلنگ ختم ہو گئی ہے کہ آپ کا رزلٹ نکلنا ہے، آپ کے نمبر کتنے آنے ہیں، آپ کی لسٹ لگنی ہے، میرٹ لسٹ لگنی ہے آپ کی. وہ والی فیلنگ اور وہ والا پیشن اور وہ والے سینٹیمنٹس اور وہ والے دل کا دھڑکنا اب آپ کے ہاں سے ختم ہو چکا. یو نو اف یو جسٹ پاس دی ایگزامینیشن اینڈ اف یو ہیو منی انف یو ول گیٹ دی ایڈمیشن. بالکل بالکل. تو وہاں پھر ڈگری کنٹروورشل ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو نہیں رہتی. بالکل. اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں. سر میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، پاکستان میں آپ کو پتہ لاک ڈاؤن پھر سے لگا دیا گیا اور ایجوکیشنل سسٹم کو بند کر کے ایک آن لائن سسٹم کو انہوں نے اجاگر کیا کہ آپ آن لائن ہم آپ کو پڑھائیں گے. میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ باتیں جب کرتے ہیں ہم اس طرح کرتے ہیں جیسے ہم دنیا کو فنڈ کرتے ہیں. بھائی بیگرز بغیرت ہوتے ہیں، بغیرتوں کو غیرت مندوں کی باتیں ماننی ہوتی. تو یہ تو سوال ہی نہیں ہے. وہ آپ کو کہیں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا ہے، چاہے روتے پیٹتے رہے آپ. سر المیہ ایسا ہے کہ آج کل جتنے بھی میں اسٹوڈنٹ سے ملتا ہوں ان میں سے 99% میرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر اس ڈگری کے بعد جاب کیا ملے گی. آج تک یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ میں ابھی ریسنٹلی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ ملنا، مجھے یاد ہے میرے کزن ڈاکٹر مقصود، اللہ ان کو خلیق رحمت کرے، وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہوئے تو ایک پرائڈ تھا، لگتا تھا کوئی تاج پہنا ہوا اس ساتھ. اور ہم دیکھتے تھے ڈاکٹرز کو اوور آل اٹھائے ہوئے، تو ہم مڑ کر دیکھتے تھے یار یہ لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی 2-4 ڈاکٹر سے ملا ہوں، وہ MBBS کے ساتھ MBA کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یو ہیو لاسٹ یور ایجوکیشن سسٹم. ایگزیکٹلی. بالکل. دیر از نتھنگ لیفٹ ود اٹ، دیر از نتھنگ لیفٹ ود اٹ. اب صرف یہ سوچا جا رہا ہے کہ کون سی جگہ ہے جہاں سے پیسے کمائے جا سکیں. تو جب آپ قوم کو اس پرٹیکولر چیز پر لگا دیتے ہیں تو پھر اللہ اس زمین پر آئے گا تو آپ کو سدھارے گا، آپ نہیں سدھرنے والے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر آپ کے الفاظوں کا. آئی ہوپ یہ جو بھی سیشن ہم نے آج کنڈکٹ کیا ہے، یہ کافی پیرنٹس کو میں یہ میسج کنوے کرنا چاہ رہا تھا جو کہ اکثر اوقات ہمیں کال کرتے ہیں اور اکثر اوقات کچھ ایسے سوال پوچھتے ہیں جن کا ہم بھی جواب نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے پاس سارے سوالوں کے جواب ایک خلیل صاحب کی چھوٹے سے سیشن نے ہی ہمیں دے دیے ہیں. سو مچ فار واچنگ دس یوٹیوب چینل. پلیز سبسکرائب، پلیز گیو اٹ اے شیئر اینڈ لائک. اللہ حافظ. اللہ حافظ.